صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا دو امپورٹنٹ ایشوز پہ. ایک تو یہ جو ایجپشین پریزیڈنٹ کا انڈیا آنا، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، انڈیا جو ہے وہ مسلم ورلڈ کے بڑا قریب ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ جو بلاول کو ایس سی او کے اجلاس کے حوالے سے بلایا جا رہا ہے. امبیسڈر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. جی آئی ایم ہیپی، مجھے خوشی ہے آپ کے پروگرام میں شریک ہونے تھینک یو سر. تھینک یو. امبیسڈر، ہاؤ ڈو یو سی دس ایجپشین پریزیڈنٹ سیسیز کمنگ آن ریپبلک ڈے ان انڈیا؟ یہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں بھارت کے، وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہی از گیٹنگ کلوز ود دا مسلم ورلڈ، جی سی سی کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دس از فار دا پولیٹیکل ریزنس، دس از فار دی اکنامک ریزنس کہ انڈیا کے اندر اتنی پوٹینشیل ہے کہ وہ کاروبار، بزنس، بلکہ وہ جیسے جی سی سی کے ساتھ وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی، اور دس از یو بلیو چینجنگ انڈیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ فار پاکستان ایز ویل؟ واٹ از یور ٹیک آن دیٹ سر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پولیٹیکل بھی ہے، اکنامک بھی ہے. لیٹ می ایکسپلین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پولیٹیکل یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مختلف مشرق وسطیٰ کے ممالک سے اپنے تعلقات اچھے رکھتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اس کے نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے، اس کو وہاں کی مارکیٹ ملتی ہے، اقتصادی تعاون کا موقع ملتا ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں. اب مصر کے ساتھ بھارت کا ہمیشہ سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور ان دونوں میں یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہرو اور ناصر کے زمانے، اور نہرو کے بعد بھی اندرا گاندھی کے زمانے میں، اور جمال عبد الناصر کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے. اور وجہ یہ ہے کہ مصر جو ہے وہ بھی نیشنل انٹرسٹ، اپنے قومی مفاد کو دیکھتا ہے، اور اس کا اسلامک کیریکٹر مصر کے لیے کوئی اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ مصر کی اپنی اہمیت، اور وہ بھی عرب ممالک میں. دیکھیے، ناصر نے بھی عرب نیشنلزم پہ زور دیا تھا، اور بعد میں بھی مصر میں عرب قومیت زیادہ اہم رہی ہے بنسبت اسلامی کردار کے، اسلامی شناخت کے. تو یہ بیسکلی یہ دونوں کو سوٹ کرتا ہے. اس لیے اس وقت جو مصر کے صدر کا دورہ ہے بھارت میں، اور وہ ان کے قومی ریپبلک ڈے کے موقع پہ، وہ ایک طرح سے ان ساری باتوں کا نتیجہ ہے. اور وہ ظاہر ہے مصر اور بھارت کے تعلقات اور بہتر ہو جائیں گے، گہرے ہو جائیں گے. حالانکہ اس وقت باقی مشرق وسطیٰ میں بھارت کے لیے کوئی اتنا گڈ ول نہیں ہے. جیسے کہ کویت میں اسمبلی نے، ان کی نیشنل اسمبلی نے بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ جو بھارت کا برتاؤ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک قرارداد پاس کی تھی. اور وہ متحدہ عرب امارات میں بھی یہی آج کل سوچ ہے کہ بھارت مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے اور اپنی اقلیتوں کا صحیح دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے. تو وہ ہونے کے باوجود مصر کا صدر نے دورہ کیا ہے بھارت کے دعوت پہ. It was at the invitation of India that the Egyptian president has gone to India. تو وہ ایک طرح سے ان کا آؤٹ ریچ ہے بھارت کا. اور ایک وزٹ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرینڈ بدل رہا ہے. یہ ایک وزٹ ہے، اٹس ون آف تھنگ. آگے کیا ہوتا ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی وجہ سے. لیکن امبیسڈر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا جو ہے وہ آؤٹ ریچ کر رہا ہے مسلم ورلڈ کو؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے مسلم ورلڈ سے اچھے تعلقات تو ہیں، لیکن پاکستان کی یہ جو اکنامک اسسٹنس کی وجہ سے، اور وہ جو ایز اے اس طرح جیسے ہم ماضی میں تو ہوتا تھا کہ ہماری فوج جو ہے وہ وہاں پہ سیکیورٹی اینڈ آل دیٹ، وہ بھی کچھ جگہوں پہ ہے. لیکن جیسے کہ فار ایگزامپل سعودی فوج کا وزٹ ہوا سعودی عرب میں، دیٹس اے نیو چینج. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی انڈیا جو ہے وہ دیٹ از گیٹنگ کلوزر ود مسلم ورلڈ فار کشمیر پاکستان ایز ویل؟ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو کشمیر کے اوپر ایک مونوپلی رہی ہے مسلم ورلڈ کی،
اس کو کسی نہ کسی سلولی اچھے تعلقات بنا کے وہ منوپلی بھی OIC کے ذریعے جو ہے وہ توڑ دی جائے؟ دیکھیے، اول تو یہ کوئی منوپلی نہیں تھی، بلکہ ہمیں ہمیشہ شکایت رہتی تھی عرب ممالک سے کہ وہ کشمیر میں ہماری حمایت اچھی نہیں کر رہے. بلکہ آپ کو بتاؤں کہ PLO یعنی فلسطینی آزادی کی جو تحریک ہے، اس میں بھی یاسر عرفات، جن کو میں کافی ملا، اور میں جب اردن میں سفیر تھا، when I was ambassador in Jordan، تو میری رسپانسبلٹی ایک یہ بھی تھی کہ میں یاسر عرفات سے رابطے رکھوں اور جو PNA پیلسٹین نیشنل اتھارٹی سے رابطے رکھوں. تو میں ان کو کافی جانتا تھا، اور میں ان کو ہمیشہ کوشش کرتا تھا مائل کروں کشمیر کے معاملے میں کوئی بیان دے دیں. کبھی نہیں دیا انہوں نے، کبھی نہیں. اور عرب ممالک بھی کبھی کشمیر کے فیور میں کوئی بیان نہیں دیتے ہیں. تو یہ ہم ایک اس حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن OIC میں ہمارے جو ریزولوشنز ہوتے ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ریزولوشن ہم پاس کراتے تھے تو کشمیر کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو پکڑ دھکڑ کے کچھ کر لیتے تھے، لیکن یہ کہ ان کا اپنا رجحان کوئی اتنا ہمارے حمایت میں نہیں ہوتا تھا. اب یہ جو بھارت کا جو اپروچ ہے، وہ بھارت ایک اہم ملک ہے، اور ٹریڈیشنلی، ہسٹوریکلی، تاریخی طور پہ بھارت جو ہے اس کو عرب ممالک میں اس کی ہمیشہ بڑی اہمیت رہی ہے. ہند، ان کے ہاں ہند اتنا اچھا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، پارٹلی کچھ حد تک اس لیے کہ مسلمان وہاں آباد تھے. تو وہاں عرب ملکوں میں ہندا خاتون کا نام ہوتا ہے، ہندا. اور ہند کی بڑی اہمیت ہے ان کے روایتوں میں، ان کی کہانیوں میں، ان کے کتابوں میں. تو وہ ایک بھارت، ایک یہ جو ہند کا، انڈیا کا جو نام ہے، اس کو بہت ایکسپلائٹ کرتا ہے. جب یہ ریزولوشن انڈیا میں، جب ریپبلک ڈے کل رہا ہے ان کا، ریپبلک جب ان کی کانسٹیٹیوشن جب اڈاپٹ ہوئی تھی، تو انڈیا میں جو انتہا پسند ہندو ہیں، وہ چاہتے تھے نام بھارت صرف لکھا جائے ان کے کانسٹیٹیوشن میں. مگر نہرو بہت ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ بریکٹ میں انڈیا بھی لکھو، اور بریکٹ میں انڈیا لکھ کے وہ اپنے انڈیا کا نام ایکسپلائٹ کرتا ہے، جو ٹریڈیشنلی فار تھاؤزنڈز آف ایئرز ساری دنیا ہند کے نام سے واقف ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہند از بیسڈ آن سندھ وچ از ان پاکستانی ٹیریٹری. تو یہ ساری باتیں خیر ذہن میں آ گئیں تو میں نے کہہ دیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک سے ہمارے تعلقات اوپر نیچے رہتے ہیں، اور بھارت بھی اس میں اپنا انفلوئنس، اپنا اثر بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں اس سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. پاکستان جو ہے ظاہر ہے مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک سے ایک خاص لگاؤ رکھتا ہے، اور اس کے حساب سے پاکستان کو کچھ حد تک مایوسی ہوتی ہے جب وہ بھارت کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اور مصر کا جو صدر کا دورہ ہے، وہ ایسے موقع پہ انڈیا کی ریپبلک ڈے پہ، جب کہ مسلمانوں کے خلاف سخت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بہت تشدد ہو رہا ہے، اس وقت ان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، ان کے سفیر کو بتانا چاہیے تھا. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ہوا ہے. اور جو بھی اب دونوں ممالک کا آؤٹ لک ہے، اس کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ عرب ورلڈ کی، اور یہ بات اب کیونکہ چل پڑی جو آپ نے کی ہے، ویسے پاکستان میں تو فلسطین کا بڑا شور ہے. ہمارے ہاں تو جو ہے وہ جماعت اسلامی اور بہت سارے لوگ، انہوں نے تو سائن بورڈ لگائے ہوتے ہیں یہاں پہ، فار ایگزامپل جی یروشلم 5000 کلومیٹر دور ہے، فلانا شہر جو ہے یہ اتنا دور ہے. تو ہم کیوں پھر عرب ورلڈ کی اتنی بات کر رہے ہیں جب یاسر عرفات جو ہے وہ پاکستان کی بات نہیں کرتا تھا؟ بلکہ جس طرح آپ نے بات کی، مشرف کے دور میں بھی ایسے ہوا. آئی تھنک when the last time he came in اسلام آباد، تو اس نے آ کے باہر آ کے جو ہے وہ کوئی پاکستان کی، کوئی کشمیر کی اس طرح بات نہیں کی جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی. تو آپ پاکستان میں پھر فلسطین کا اتنا کیوں شور ہے؟ پھر ہم نے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کیوں خراب کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم تو فلسطین اپنے وہ جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے، بھائی ہے. تو جب ایسی کوئی بات نہیں ہے
تو پاکستان کیوں ایک فلسطین جو ہے وہ ایک ایشو سمجھا جاتا ہے؟ اب تو خیر نہیں، پہلے ماضی میں بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا، ہماری جو فارن پالیسی اس کے ریوالو کرتی تھی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو چیز ہے؟ دیکھیے، فارن پالیسی جو ہے، جس کو میں نے بہت سال دیکھا اور اس میں حصہ بھی لیا، فارن پالیسی کو کچھ چیزوں کو ایز گیون، ایز ایک بنیادی حقیقت کے طور پہ قبول کرنا پڑتا ہے. ایک یہ ہے کہ پاکستان میں پبلک سینٹیمنٹ، عام تاثر ہمارے عوام میں کیا ہے، وہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت کریں، ان کے حقوق کے بارے میں مطالبہ کریں کہ وہ مانے جائیں، اور عرب ممالک سے ہم اچھے تعلقات رکھیں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے خیر خواہ ہیں. تو یہ تو ایک تاثر ہے. دوسرے، میڈیا، پبلک اوپینین، میڈیا are two factors that have to be taken into account in shaping your foreign policy. تو آپ کے خارجہ پالیسی کو ان چیزوں کا خیال، میڈیا بھی فلسطین کا سپورٹر ہے، میڈیا بھی عرب ممالک سے دوستی کا سپورٹر ہے. تو ان دو جو ایلیمنٹس ہیں، ان کے بنا پہ ہمیں فارن پالیسی میں بھی وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھنا پڑتا ہے. تو مجبوراً، یا سمجھیے کہ ایک حقیقت کو قبول کرتے ہوئے ہم لوگ اپنی فارن پالیسی میں عرب ممالک کی اہمیت رکھتے ہیں اور مسلمان ممالک سے تعلقات کو پہ زور دیتے ہیں. لیکن یہ کہ جو میں عرب ملکوں میں کئی جگہ رہا ہوں، میں جارڈن میں رہا ہوں، الجیریا میں رہا ہوں، میں سیریا سے بہت واقف ہوں، سعودی عرب سے بھی واقف ہوں. تو میں جانتا ہوں کہ عرب ممالک کی جو سوچ ہے وہ ذرا فرق ہے، بٹ ہم اس سے پٹ آف نہیں ہوتے ہیں، ہم اس سے کسی حد تک اس سے پریشان نہیں ہوتے ہیں. ہم اس سے ڈیل کرتے ہیں، اور ہم ڈیل کر رہے ہیں. اور دیکھیے، براڈلی، موٹا موٹی جو بات اگر کی جائے تو عرب ممالک سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور گرچہ بھارت نے وہاں پہ ہمیشہ کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات ہمیشہ ٹھیک رکھتے ہیں. ویسے یہ بتائیے گا، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بات اب چل پڑی ہے. تو جیسے فار ایگزامپل یو اے ای ہے یا بحرین ہے، یہ بیسیکلی وہ جو ایک اسلامک سو کالڈ نیشنلزم تھی اس سے باہر نکل گئے، انہوں نے اسرائیل سے تعلق بنا لیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا اسرائیل کے یو اے کے فارن منسٹر جو ہے وہ اسرائیل آج گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی ہسٹورک وزٹ کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دس از جسٹ اندر کیس لائک ایجپٹ، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دس از اے نیو بگننگ ود ان دی عرب ورلڈ، جو کہ جس کو یو اے لیڈ کر رہا ہے، اور بعد میں the Saudis can join this bandwagon؟ ہاں، آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک روٹین کی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے. تبدیلی کیا ہے؟ وہ یہ کہ عرب ممالک پہلے اسرائیل سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن اب وہ لوگ ان سے بھی تعلقات ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اپنے تعلقات نارملائزنگ وتھ اسرائیل is the term that is used. تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ چینج آ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ they will accept whatever Israel says. یہ آپ ایک چیز دیکھیے گا، میں یہ ابھی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جارڈن کے ایکسپیرینس کی وجہ سے، جارڈن پہلا ملک ہے جو 1994 میں اس نے اسرائیل کو قبول کیا تھا. فارمل ٹریٹی ہوئی تھی 1994 میں، جو کہ وہ امریکہ نے وہ انجینئر کی تھی، اور وہ وہاں پہ جارڈن میں وہ سائن ہوئی تھی. تو جارڈن میں باوجود اس کے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے اور ان سے تعلق ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہیں، لیکن جارڈینین جو ہیں ان کو اسرائیل سے بڑا ایک طرح سے اسرائیل سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں وہ، اور اسرائیلی جب آتے ہیں نا جارڈن عمان میں ٹورسٹ، تو دکاندار ان کو سرو نہیں کرتے ہیں،
کیفیز میں ان کو سرو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک عام پبلک کا سینٹیمنٹ نہیں ہے، عام پبلک کا سینٹیمنٹ عرب دنیا میں ایک ہے، اور حکومتوں کے تعلقات ایک اور چیز ہے۔ جب پاکستان کا نیوکلیئر ایکسپلوژن، نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تھا 98 میں، تو جارڈن میں گورنمنٹ نے کچھ نہیں اسٹیٹمنٹ دی، لیکن عام پبلک، وہ عام آدمی سڑک سے آ کے سفیر کو ملنا چاہتا ہے اور اس کو گلے لگانا چاہتا ہے، اور بہت سے لوگ آ کے ملتے تھے اور گلے لگاتے تھے کہ ہم لوگ بڑے، آج ہمیں بڑا فخر ہے کہ ایک مسلمان ملک نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی۔ تو دی پبلک سینٹیمنٹ ان عرب ورلڈ ہیز ناٹ چینجڈ، لیکن وہ تبدیل نہیں ہوا ہے، لیکن جو حکومتوں کا رویہ ہے وہ قومی مفاد کے تحت انہوں نے اب اسرائیل سے نارمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین، جو اسٹیٹ کا ایک پرسپیکٹیو ہے اور جو سوسائٹی کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ جو یو اے ای نے بھی بلکہ ویسے صاحب شاید اس میں شاید کوئی حقیقت ہے کہ جب یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے تو انہوں نے پاکستان کے ویزے بند کر دیے کووڈ کا کہہ کے، لیکن یہ نہ ہو کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس پہ اوفینڈ ہوں، پھر شاہ محمود قریشی گئے، انہوں نے جو منایا۔ ویسے صاحب آپ کہاں تھے اس وقت اپوائنٹڈ تھے جب پاکستان نے نیوکلیئر دھماکے کیے تھے؟ ویئر ور یو ایٹ دیٹ ٹائم، اور ور یو ان مسلم ورلڈ اور سم وے کہیں اور تھے آپ امبیسڈر؟ I was in Jordan جی، I was in Jordan، اور میں بتا رہا ہوں نا، لوگ سڑک پر سے آ کے مجھے ملتے تھے اور مجھے میرے گلے لگتے تھے اور شاباشی دیتے تھے، تو وہاں پہ بھی بہت ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ، ایک ایٹمی دھماکہ کیا ہے۔ تو یعنی عرب ممالک میں پاکستان کی یہ سڑک پہ گڈ ول ہے۔ The man on the street is very well disposed towards Pakistan. However, جو گورنمنٹس ہیں، حکومتیں جو ہیں، وہ قومی مفاد کے اپنے کے تحت، وہ اقتصادی کنسیڈریشنز کے تحت وہ اپنا رہتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ الگ ہے۔ بالکل ٹھیک آ گیا آپ نے کہا کہ سرکار حکومتیں جو ہیں وہ ایک اور چیز نظریے سے دیکھتے ہیں، اور جو جنرل پبلک ہے مسلمان دنیا میں وہ ایک اور جو ہے وہ لینس سے دیکھتی ہے۔ بس اب یہی وجہ تھی کہ بہت سارے لوگوں نے، ویسے یہ بات حقیقت تو نہیں ہے، یہ کہنا شروع کر دیا جی اسلامک بامب ہے، حالانکہ یہ بات غلط تھی، لیکن یہ جو ایک اوپینین بلڈ ہوئی، دیٹ واز رانگ اوپینین، حالانکہ پاکستان نے ایسے کبھی نہیں کہا، اور نہ پاکستان نے اس کے اوپر کبھی بات کی، نہ کوئی ہماری پوزیشن ہے، بلکہ ہمارا جو کمپوزر ہے، جو پوزیشن ہے آن نیوکلیئر ویپن، دیٹ ہیز آلویز بین انڈیا سینٹرک، اور اس کا صرف اور صرف یہ وہ ہم ڈیٹرنس کے لیتے ہیں، ہم کسی اور میں نہیں لیتے۔ لیکن مسلم ورلڈ میں آپ کے خیال میں یہ بات چلی تھی؟ ڈو یو تھنک کہ یہ بات تھی مسلم دنیا میں اس حوالے سے؟ جی ہاں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو چلی تھی، لیکن وہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں دوسری بات کہ یہ اس کی کوئی بیسس نہیں ہے، پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ کیریکٹر دینا کسی ملٹری کیپیبلٹی کو کہ وہ اسلامک ہے یا نان اسلامک ہے، یہ تو بے معنی ہے۔ آپ کسی کو اسرائیل کے بام کو جوئش بام کہہ دیں، یا ویسٹرن کنٹریز کے بام کو کرسچن بام کہہ دیں، تو دیٹ از ناٹ کریکٹ۔ یہ بیسیکلی یہ بات غلط ہے۔ اور دوسرے یہ کہ پاکستان نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا، نہ ہی کبھی یہ دعویٰ کیا۔ دوسرے یہ کہ یہ ایک ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمپلشن کے تحت ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا۔ ایک لبے نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔